اس نے دکان کھول کر جو ہی تلاوت مکمل کری کسٹمر داخل ہوا۔ کسٹمر کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی، اس نے دکاندار کے حوالے کری۔ اس نے میڈیکل کی بک کا نام پڑھا اور اندر جا کے میڈیکل کی بک نکال کے اس کسٹمر کے حوالے کری۔ کسٹمر نے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور بک کے اندر رکھ کے دکاندار کو دے دیا۔ دکاندار نے تعجب سے پرچہ نکال کے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، میں گونگا ہوں، بے روزگار ہوں، میری بیٹی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں کتاب خرید سکوں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کتاب مجھے دے دیں تو آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا۔ دکاندار نے ایک نظر اس معزز کسٹمر کے اوپر ڈالی اور بغیر کچھ کہے، نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا، اور شاپر میں بک ڈال کر اس کو دے دی۔ کسٹمر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے باہر آ گیا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ایک کونے میں آیا، اس نے جیب سے ایک پرچہ نکالا، اس پہ کچھ لکھا اور بک کے اندر رکھ دیا۔ اب اس کی منزل اس مارکیٹ کی آخری دکان تھی۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوا، اس نے ہاتھ جوڑ کے دکاندار کو سلام کیا اور بک اور پرچہ دکاندار کے حوالے کیا۔ دکاندار نے پرچہ پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، میں گونگا ہوں اور بے روزگار بھی ہوں، میری بیٹی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کو 2500 روپے کی اشد ضرورت ہے، برائے مہربانی میری مدد فرمائیے۔ دکاندار نے اس کسٹمر کا جھکا ہوا سر دیکھا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد پیسے نکال کے اس کو دے دیے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا اور دکان سے باہر آ گیا۔ تیزی سے اس نے سڑک پار کری اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں پر اسٹیئرنگ پر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈی؟ بیٹی نے پوچھا۔ تیزی سے گاڑی یہاں سے نکالو، بڑھاؤ گاڑی کو آگے، جب تک بیوقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا، اس نے ٹیکا لگاتے ہوئے کہا۔ اب نہ جانے عقل مند کون تھا اور بیوقوف کون۔